جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، اور بلوچستان میں ہمیشہ جو مسنگ پرسنس کا ایک نعرہ رہا ہے، ایک جھوٹا پروپیگنڈا رہا ہے، ہمیشہ اس کو ایکسپوز کیا ہے. ایک بہت بڑی خبر ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ کل شام کو براق ڈیجیٹل نے جو اصلیت مسنگ پرسنس کی دکھائی ہے، اور جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، چاہے وہ BLA ہے اور XYZ جتنی بھی کردم تنظیمیں ہیں، ان کی جو ریالٹی آپ سب کے سامنے رکھی ہے، تو یقیناً اس چیز سے میں کہوں کہ ہر بلوچستان کا اور باہر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ پروپیگنڈا کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا. ناظرین، BNM جو ایک میں کہوں کہ بلوچوں کی ایک وائس بنتی ہے، بلوچ جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں ان کے لیے وہ آواز بلند کرتی ہے، اپنے پروٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ ریکارڈ کرواتی ہے، چاہے وہ کراچی میں ہو، چاہے وہ ابراڈ میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، تو ان کی جو پروٹیسٹ وغیرہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں. لیکن ناظرین، جو چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، جو براق نے بریک کی ہے، براق ڈیجیٹل نے جو بریک کی ہے، وہ یہ تھی کہ آپ وہاں پہ دیکھیں کہ خاتون ہوتی ہیں، صافی اینکر ہوتی ہیں، وہ وہاں پہ جاتی ہیں، جو پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے ان سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی آپ مجھے بتائیں، اف یو بلانگس فرام بلوچستان، آپ بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ زہری کیا ہے، خضدار جو ہے وہ کون سا علاقہ ہے، کون سی جگہ ہے. تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی بلینک ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب جو ہے وہ نہیں ہوتا. وہ وہی لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں جو بیچارے میرے خیال میں اسائلم کے لیے یا ویسے اپنی محنت مزدوری کے لیے جو ہے وہ UK جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ بینرز وغیرہ پکڑائے ہیں اور میرے خیال میں کچھ ڈالرز وغیرہ جو ہے وہ دیے ہوں گے کہ بھائی آپ یہاں پہ کھڑے رہیں، ہم آپ کی فوٹیج بنائیں گے، پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے، اور اس کے بعد آپ کا راستہ وہ، ہمارا راستہ وہ. تو یہ چیز ناظرین ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ وہاں پہ جو بندوں کو انہوں نے پلے کارڈ وغیرہ جو تھے وہ دیے تھے، ان میں ہمیں واضح ہو گیا ہے کہ یہ جتنے بھی BNM کے لوگ ہیں یا مسنگ پرسنس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں. جو ان کی خواتین، ایک خاتون تھی جن کی ویڈیو بنا رہے تھے، تو انہوں نے موبائل جو تھا وہ جو جرنلسٹ تھے ان سے چھینا تھا کہ ان کی ریالٹی جو ہے وہ کسی کے سامنے نہ آئے. تو اس پہ ناظرین انشاءاللہ ہم مزید جو ہے وہ تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے ان کو ایکسپوز کیا ہے اور ان کا اصلی اور گندا چہرہ جو ہے وہ ہم سب کے سامنے لے کر آئیں. ایک اور ناظرین بڑی بریکنگ آپ سب کو بتاتی چلوں کہ ہماری سیکیورٹی اداروں کے مطابق، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے مطابق آپ سب کو بتاؤں کہ اعلیٰ نظر نے جو ہے وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں سے جو ہے وہ رابطے کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ میں کہوں کہ ہتھیار ڈالنے کا ارادہ جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی میں کہوں کہ پاکستان کے لیے، کہ مطلب ایسے ایک دہشت گرد جیسے گلزار امام شمبے تھے، سرفراز منگوزئی تھے، اور اس کے بعد اگر اعلیٰ نظر ہوتے ہیں تو وہ سرنڈر کریں گے، اور اس کے بعد میں کہوں کہ جو ہوگا پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا. لیکن ان ہتھیار ڈالنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ ہتھیار ڈالیں گے، اور وہ یہ جو میں کہوں کہ ریاست کے جو ہمارے حقوق ہیں، جو چیزیں ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، ان میں وہ آئیں گے. بابر یوسفزئی صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے ہیں، ان کی جانب پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. جی ویلکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا. سر، کل ایک رات کو جو بریکنگ آپ نے بھی دی ہے، نیوز کو آپ نے بھی بریک کیا ہے BNM کے بارے میں، کہ BNM جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتی ہے UK میں بیٹھ کے اور لوگوں سے فنڈنگ لیتی ہے. اس پہ اگر آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ ہم نے دکھا دیا ہے، آپ نے بخوبی جو ہے وہ ان کو دکھایا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے وہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. BNM جو دہشت گردوں کی آواز بنتی ہے، BNM جو دہشت گردوں کی سمپیتھائزر بنتی ہے، جو دہشت گردوں کی فیسیلیٹیٹر بنتی ہے، جو مسنگ پرسنس کے نام پہ پوری دنیا کو گمراہ کر رہی تھی، اللہ پاک نے اسے بے نقاب کر دیا ہے. اللہ پاک نے اسے ایکسپوز کر دیا ہے. BNM نے پیسے دے کر، لوگوں کو کرائے پر ہائر کر UK میں ایک پروٹیسٹ ارینج کیا. اللہ الحق ہے، پاکستان کی ایک محب وطن بیٹی ہے، لندن میں رہنے والی جرنلسٹ ہے، وہ وہاں پر پہنچتی ہے اس پروٹیسٹ کو کور کرنے کے لیے، اور وہ وہاں پر پہنچ کر جو مظاہرین ہوتے ہیں ان سے سوال کرتی ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے؟ تو مظاہرین پہلے کہتے ہیں ہاں. تو وہ کہتی ہے کہ آپ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ تو ان مظاہرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ بہادر بیٹی پھر ان مظاہرین سے پوچھتی ہے
کہ خضدار کے حوالے سے, زہری کے حوالے سے آپ نے یہ بینرز اٹھائے ہوئے ہیں, ذرا یہ تو بتا دیں کہ یہ خضدار اور زہری بلوچستان میں کہاں پر واقع ہے. ان کے پاس پھر کوئی جواب نہیں ہوتا. اس کو جو کچھ لوگ, ایک خواتین ہے, ایک خاتون ہے جو پاکستان کی اسکالرشپ پر یہاں سے پڑھنے کے لیے یو کے گئی ہوئی ہیں, وہ اس کو آرگنائز کر رہی ہوتی ہیں اور ایک مرد ان کے ساتھ آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اصلیت پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے, ان کی اصلیت پاکستانی قوم کے سامنے آ رہی ہے, بلوچوں کے سامنے آ رہی ہے, وہ آ کر ان سے موبائل کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ وہاں پر ایک جو ہے نا ہاڑا دھوڑی کا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ان کو بات کرنے نہیں دیتے جو مظاہرین ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. بی این ایم کبھی بھی بلوچوں کی آواز نہیں رہی ہے. بی ایل ایم جو ہمیشہ وہ بی این ایم دہشت گردوں کی آواز رہی ہے. اس نے ہمیشہ دہشت گردوں کو سپورٹ کیا ہے. ان کے جو مظاہرے ہوتے ہیں پیڈ مظاہرے ہوتے ہیں. ان کے آقاؤں نے, بھارت نے انہیں کہا تھا کہ آپ جائیں پاکستان کے خلاف مظاہرے کریں, لیکن اللہ الحق ہے, اللہ نے انہیں شرمندہ کرنا تھا, پوری دنیا کے سامنے شرمندہ کرنا تھا. یہ شرمندہ ہو گئے. یہ کرائے کے اوپر لوگوں کو لے کر آئے تھے. آپ نے جیسے کہا بالکل, یہ ڈالرز دے کر کہ آئیں آپ ہمارے پروٹیسٹ میں کھڑے ہوں, ہم آپ کو پے کریں گے, پر آور پے کریں گے. میری اطلاعات کے مطابق, میری جو یو کے میں بات ہوئی ہے, کہا گیا کہ ان کو جو ہے نا 10 اور 15 ڈالرز پر آور کے حساب سے ان کو ہائر کیا گیا تھا کہ آپ آئیں. وہاں پر مزدور طبقہ ہے, محنت کش طبقہ ہے, اس کے لیے $15 جو ہے نا ایک گھنٹے کے, اگر وہ ڈش واشنگ کرتا ہے اس کو $15 ملتے ہیں, اگر وہ کسی کے گھر کی صفائی کرتا ہے $15 ملتے ہیں. اسی طرح ایک گھنٹے $15 کے اوپر ان کو ہائر کر کے لائے گئے اور ان سے یہ مظاہرہ کروایا گیا. لیکن اللہ الحق ہے, کیونکہ نہ یہ لوگ بلوچستانی تھے, نہ ان کا بلوچستان سے تعلق تھا. یہ جو ہے نا وہ ایک جو بھارتی پراکسیز ہیں ان کا ایک گنونی سازش تھی. اللہ نے اسے بے نقاب کر دیا. یہ ایکسپوز ہو گئے. بی این ایم کبھی بھی بلوچوں کی آواز نہیں رہی ہے. بی این ایم دہشت گردوں کی آواز رہی ہے. جس طرح بی وائی سی دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے, جس طرح بی وائی سی ہو یا بی این ایم ہو, یہ جو ہے نا پولیٹیکل ونگز ہیں بی ایل اے کے, انہوں نے ہمیشہ بی ایل اے کے دہشت گردوں کو کور دیا ہے, ان کو شیلٹر دیا ہے. تو کل یہ ایکسپوز ہو گئے. اور آپ دیکھیں اس میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کا حلیہ دیکھیں, ان کا جو ہے نا آپ گیٹ اپ دیکھیں, آپ ان کا جو ہے نا جس طریقے سے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے, وہ کہیں سے بھی بلوچستانی نہیں لگ رہے. بلکہ مجھے تو یہ شک ہے, اور یہ میں آج انکشاف کر رہا ہوں, کہ اگر ان کی پراپر ان کی شناخت کی جائے تو یہ انڈینز ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انڈینز کھڑے ہوئے اور انڈینز کو پیسے دے کر یہ ہائر کر کے لائے تھے. بالکل سر, آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور جیسے ابھی ہمیں سننے میں یہ بھی آیا ہے, انٹیلیجنس ہمارے جو ادارے ہیں اور سیکورٹی ذرائع کے مطابق, کہ جس طرح کے مطلب بلوچستان کے حالات ہو گئے ہیں, جیسے ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وغیرہ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں فتح ہندوستان کے خلاف اور فتح الخوارج کے خلاف. تو آپ کو شاید لگتا ہے کہ اللہ نظر جو ہیں وہ ڈر کے مارے جو ہے وہ پہاڑوں سے آ گئے ہیں, یا ان کا مائنڈ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے کہ وہ اب واپس میں کہوں کہ آنا چاہتے ہیں اور ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا ایک بہت بڑی خبر ہے, اور اس پہ میں یہ ذاتی میرا تجزیہ یہ ہے, ذاتی میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کوئی آئیڈیالوجیکل جنگ نہیں ہے, یہ کوئی نظریے کی جنگ نہیں ہے, یہ ڈالرز کی جنگ تھی, یہ پیسوں کی جنگ تھی. اب جب سے ہم نے 10-11 مئی کی رات کو بھارت کو ہم نے جواب دیا ہے, بھارت کو بڑا ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا. بھارت نے اس کے بعد کیا کیا, ان پراکسیز کو کہا کہ جائیں بلوچستان میں ایکٹیو ہو جائیں, بلوچستان میں خون خرابہ کریں, بلوچستان میں قتل و غارت کریں. ہماری سیکورٹی فورسز نے بہترین پلاننگ کے ساتھ اور اسٹریٹجی کے ساتھ ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنایا. جو ان کو ٹاسک دیا گیا تھا وہ ٹاسک یہ کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. اس کے بعد اب اگر افغانستان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا, افغانستان کے چند شرپسند لوگوں کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ پاکستان میں شرپسندی پھیلائیں, اس میں وہ بھی ناکام رہے, افغانستان والے بھی ناکام ہو گئے. تو دیکھیں جو بھارت ہے وہ اپنا پیسہ اس طرح نہیں دیتا, وہ بنیا ہے, وہ ہندو بنیا ہے, وہ اپنے ایک روپے کا حساب لیتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہے نا اللہ نظر ہو یا بشیر زیب ہو یا فتنۃ ہندوستان کے جتنے بھی فتنے, ان کی فنڈنگ بھارت نے بند کر دی ہے, کیونکہ یہ لڑ ڈالر کے لیے رہے تھے, یہ لڑ اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے تھے. انہوں نے پاکستان کا جو امن خراب کیا ہوا تھا وہ پیسوں کی وجہ سے خراب کیا ہوا تھا. کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی احساس محرومی ہے ہی نہیں, بالکل احساس محرومی نہیں ہے. جب وہ ڈالر ملنا بند ہو گئے تو اب وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں سرنڈر کر دوں, اور اس کے پاس کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. اللہ نظر اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستانی فوج سے لڑے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. پاکستانی فوج اس کو وہاں پر مارے گی جہاں کا اس نے تصور نہیں کیا ہوگا, جہاں کا اس نے سوچا نہیں ہوگا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ کیونکہ ڈالرز آنا کم ہو گئے, ڈالرز کی فنڈنگ بند ہو گئی ہے, تو اللہ نظر نے اب سوچا ہوگا کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے, میں سرنڈر کر دیتا ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وجہ سے, صرف کیونکہ فنڈنگ بند ہو گئی ہے اور پاکستانی فوج نے اس کے گرد گہرا اتنا تنگ کر دیا ہے. آپ دیکھیں نا کہ گزشتہ چند دنوں میں بی ایل اے کے کتنے جو ہے نا یہ فتنے جو تھے, یہ افغانستان میں ہم نے ان کو جہنم واصل کیا ہے, ایران میں ان کے فتنے جو ہے نا وہ جہنم واصل ہونا شروع ہو گئے. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے جتنا فتنہ گیری جنہوں نے بچائی ہوئی تھی, انشاءاللہ یہ سارے ختم ہو جائیں گے. تو اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے, تو وہ اس لیے وہ سرنڈر کرنے کا سوچ رہے ہیں. کہیں پہ اگر ہم دیکھیں ایسا بھی تو شاید میں کہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اللہ نظر نے اگر مائنڈ چینج
چینج کیا ہے, جیسے ان کی کالز وغیرہ جو ہیں وہ ٹریس ہوئی ہیں, اور جس طرح انہوں نے بات چیت جو ہے وہ کی ہے. کیونکہ اگر ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں, ہندوستان ایک ٹائم سے پاکستان کا جو ہے وہ دشمن رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اعلیٰ نظر کا جو یہ اسٹیپ ہے کہ سرنڈر کرنے کا, کہ وہ واپس آ کے ہتھیار جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں, انہوں نے ہتھیار جو ہے وہ ڈال دینے, وہاں سے انڈیا مطلب اپنے کسی پراکسیز کے ذریعے یا مطلب اپنے لوگوں کے ذریعے اعلیٰ نظر تک پہنچ کے ان کا خاتمہ کر دے, تاکہ وہ اور مزید ایکسپوز نہ ہو. جتنے ڈالرز انہوں نے ان کو دیے تھے, تو لازمی سی بات ہے جب اعلیٰ نظر آئیں گے وہ ان کو ایکسپوز تو کریں گے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اعلیٰ نظر دہشت گرد ہے, بشیر زیب دہشت گرد ہے, بی ایل اے کی لیڈرشپ ہو, بی ایل ایف کی لیڈرشپ ہو, جنہوں نے بھی ایک بھی معصوم پاکستانی کا خون بہایا ہے, وہ دہشت گرد ہیں. اب انہیں اس چیز کا خود اندازہ ہو گیا ہے, وہ اس چیز کو ریئلائز کر چکے ہیں کہ بھارت جو ہے نا انہیں مزید آگے سپورٹ نہیں کرے گا, بھارت انہیں مزید آگے نہیں پالے گا. میں کھل کر بات کرتا ہوں, وہ بھارت یہ سمجھ چکے ہیں کہ بھارت اب انہیں پالنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے, بھارت نے انہیں پیسہ نہیں دینا ہے, اور بھارت کا جو ایک گنونا چہرہ ہے کہ استعمال کرو اور پھینک دو, وہ ان کو پتہ چل چکا ہے. یہ اگر سرنڈر کر رہے ہیں, یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ جو ہے نا ان کے اندر ان کے ضمیر نے ان کو ملامت کیا, ان کے اندر ضمیر ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ قاتل ہیں, اور یہ جو ہے نا قاتلوں کا اور دہشت گردوں کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا, ان کی ضمیر مر چکے ہوتے ہیں. اب بھارت انہیں استعمال کر کے پھینک چکا ہے, تو اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سرنڈر کرنے کے سوا. ان کو فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے, پہلے تو ان کو پیسے مل رہے تھے, ان کے بچوں کو یورپ میں پیسے جا رہے تھے, ڈالرز میں پیسے جا رہے تھے, عیاشی ہو رہی تھی. اب وہ ساری چیزیں رک گئی ہیں. اب جب وہ رک گئی ہیں تو ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے, صرف اور صرف اس وجہ سے یہ سرنڈر کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت اعلیٰ نظر اور بشیر زیب کو استعمال کر چکا ہے. اسے پتہ چل چکا ہے کہ وہ ان پراکسیز کے ذریعے, ان دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو اب یہ ان کے لیے بالکل فالتو ہیں, تو اس لیے اب ان کو پھینکنا چاہتا ہے اور اب یہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں. سر لاسٹ کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گی, جیسے بلوچستان میں یا ہر جگہ جو ہے محمود خان اچکزئی کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, جیسے ان کا رویہ ہے اور جس طرح کی ان کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ریاست کے میں کہوں کے خلاف, آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب ان کو ابھی اپوزیشن لیڈر لے کر آنا یا پھر ان کے جو کاغذات جمع ہو رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو اس جماعت پر حیران ہوں جو اپنے نام کے ساتھ پاکستان بھی لکھتی ہے, اور وہ اس ایسے شخص کو جو ہے نا اپوزیشن لیڈر کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں یا اس کے ڈاکومنٹس جمع کروا رہے ہیں, جو پاکستان کے خلاف ہر ٹائم زہر اگلتا رہتا ہے. اس کی بیٹی کے ٹویٹر کی بایو میں آپ جائیں, انہوں نے افغانستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے. مطلب کھانا اپنے پاکستان سے ہے اور تعریف آپ نے افغانستان کی کرنی ہے, کھانا اپنے پاکستان, تنخواہیں آپ نے پاکستان سے لینی ہے. ایز اے اپوزیشن لیڈر آپ کو پتہ ہے کیا کیا مراد ہیں؟ لاکھوں میں تنخواہ ہے, پروٹوکول ہے, پارلیمنٹ لاجز میں فلیٹ ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا کتنی کمیٹیز ہیں, اس کا چیئرمین ہوتا ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, اس کے سامنے جو ہے نا اپوزیشن لیڈر جواب دہ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں انہیں نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں ہونا چاہیے. تو محمود خان کو جو جماعت اپوزیشن لیڈر نامینیٹ کر رہی ہے اسے بھی سوچنا چاہیے, اسے بھی کم سے کم بغض عاصم منیر میں یا بغض فوج پاکستان میں ایسے لوگوں کو سامنے نہیں لانا چاہیے جو پاکستان کے جو ہے نا دشمن ہے. اور اس کی بیٹی نے جو کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ معافی کے لائق نہیں ہے. اس کا جو وہ ایک ٹویٹ ہے, اس نے ہمیں ایز اے پاکستانی ہمیں بہت ہراس کیا ہے, ہمارے جذبات کو مجروح کیا ہے, تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. اور اس جماعت کو جو جماعت محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا سوچ رہی ہے, اسے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف میں بہت سے محب وطن پاکستانی ہیں جو پاکستان کے ساتھ جن کا جینا اور مرنا ہے, انہیں جو ہے نا اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور محمود خان اچکزئی کو جو افغانستان کی ہمیشہ بات کرتا ہے, یا اس کی بیٹی نے جو یہ ٹویٹ کیا, اس کے بعد اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں بننا چاہیے. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ بابر خان یوسفزئی صاحب جو تھے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے, ان کی باتیں جو تھی وہ آپ سب نے سنی. ناظرین ایک جیسے بڑی خبر ہمیں آپ سب کے سامنے بریک کی ہے اعلیٰ نظر کی, تو اوبیسلی جو بابر صاحب کی رائے ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں, دیکھیے وہ تو دہشت گردی کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں, لیکن اگر ہندوستان نے اعلیٰ نظر کی اور بشیر زیب کی فنڈنگ وغیرہ جو ہے وہ بند کر دی ہے, اور اب وہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ مطلب وہ سرنڈر کرنے کو ریڈی ہیں, انہوں نے رابطے جو ہے وہ کیے ہیں, تو یہ میں کہوں کہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, ایون بلوچستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں, جو ہمارے جوان ہیں, جو ہماری بہنیں ہیں, جو ان کے ہاتھوں استعمال ہوتی ہیں, جن کو یہ سوسائڈ بامرز بناتے ہیں, جن کا یہ استعمال کرتے ہیں, جن کو یہ بلیک میل کرتے ہیں اور مطلب ان کو جو ہے وہ کہیں بھی بیچ دیتے ہیں, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ رک جائیں گی. اور جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا بلوچستان جو ہے وہ خوشحال بلوچستان ہوگا, تو انشاءاللہ ناظرین آنے والے وقتوں میں بلوچستان کو جو ہے وہ ہم ایسے جگہ پہ دیکھیں گے کہ جتنے یہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس باہر سے آئے ہیں, تو انشاءاللہ بلوچستان جو ہے وہ ترقی کرے گا. بلوچستان کا بچہ جو ہے وہ اس کو روزگار بھی ملے گا اور انشاءاللہ وہ کامیاب اپنی زندگی جو ہے وہ گزارے گا. وہ ہندوستان یا اسرائیل اور جتنے بھی یہ میں کہوں کہ کالعدم تنظیمیں ہیں جن کو وہ
سپورٹ کرتے ہیں باہر سے، وہ کبھی بھی ان کے میں کہوں کہ چنگل میں نہیں پھنسیں گے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی جی. اللہ حافظ.